اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دعا کی قبولیت کا راز بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں اس کی دعا قبول ہو جائے۔ جب وہ کسی ابتلا یا امتحان میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے اور اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ مشکلات اور ابتلا کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ دعائیں مانگا کرے۔ دعا کا ایک مفہوم اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے ساتھ اپنا ایک رشتہ قائم کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ تو صرف اگر آپ دکھ سکھ کے وقت اور مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ کو پکاریں گے تو یہ آپ کا ضرورت کا رشتہ ہو جائے گا، لیکن آپ جب خوشی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کریں گے۔ دعا کی جو قبولیت ہے بیسیکلی یہ ایک خاص نقطہ ہے کہ بندے اور اللہ کا ایک تعلق قائم ہو جائے۔ اس صوفیاء نے حدیث کی روشنی میں جو مثالیں دے کے سمجھایا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو بیسیکلی ایک رشتہ ہے کہ ماں اور بیٹے کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سب سے جو بڑا رشتہ دنیا میں ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا رشتہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور امتی کے درمیان رشتہ ہے۔ تو اس رشتے کی حساسیت اور کنیکٹیویٹی کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی رشتہ جب وہ رابطے میں نہ رہے، کتنا ہی قریبی رشتہ ہو، اگر وہ رابطے میں نہیں ہے، آپ کے ساتھ تعلق میں نہیں ہے، ڈیلی آپ اس کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر رہے، تو وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، وہ باسی ہو جاتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر وقت مجھے پکارے۔ شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ظلم عظیم کہا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ شرک کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری ذات کے ساتھ تو کسی کو شریک نہ ٹھہرا، یعنی میرے ساتھ جو تیرا رشتہ ہے یہ انمول رشتہ ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ تو محبت کا اس طرح کا اپنا رشتہ بنا، اس طرح کا آپ اپنا رشتہ استوار کر کے تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کر، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، یعنی حضور کا اور امتی کا رشتہ بھی یہ ہو کہ امتی خوشحالی کے دنوں میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے۔ کوئی اوقات مقرر کر لے، کم از کم جمعے کے دن ہی جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لے۔ روزانہ صبح و شام ایک ایک تسبیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کر دے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر اور اللہ کی بارگاہ میں دعا خوشحالی کے ایام میں، جب آپ کے پاس فراغت ہو، جب سکون ہو، سب کچھ میسر ہو، تو پھر تو اللہ کو پکار۔ اللہ جب مشکلات تجھ پہ آئیں گی تو پکارے گا تو اللہ جلدی تیری پکار کو سن لے گا۔ حدیث کا یہ مفہوم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات کے آداب ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔